کہ جب حضور علیہ السلام معراج کی رات پر سفر کیا
جبریل تھے یا پھر وہ سواری تھی قرآن، تو حضور علیہ السلام جبریل امین اور قرآن ان تینوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ آپ نے علماء کرام کو سنا ہوگا، لیکن جب بات آتی ہے اعلان کی، جملے پہ نوٹ کیجیے گا جو آیات کریمہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب باری آئی مصطفیٰ کے معراج جانے کی، تو اللہ نے یہ نہ کہا کہ جبریل لے کے گیا، اللہ نے یہ نہ فرمایا کلام میں کہ جبریل امین آئے اور قرآن کو بٹھا کر حضور کو لے گئے، یہ نہیں کہا، کیونکہ آپ نے تو اس طرح سنا ہے کہ قرآن پر سواری فرمائی اور جبریل امین لے گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو رات رات۔ اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی پاک ذات ہے اور وہ اپنے بندے کو لے گیا رات رات۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لے جانے والے خدا ہے، جانے والا مصطفیٰ ہے، لے جانے والا خدا ہے۔ تو گویا جب خدا تبارک و تعالیٰ اپنی قسم اٹھا کر کہے اور اپنی ذات وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کر کہے اور اپنی پاکی کو بیان کر کے کہے، قسم اٹھا کر کہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو راتوں رات، تو اس کے اندر کسی طرح سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ وہ اس لیے کہ جبریل نہ لے کے گئے، دیکھنے میں تو آتا ہے کہ جبریل ابھی لے کر گئے، لیکن اصل پر حقیقت راز کی بات یہ ہے کہ جبریل اور قرآن کے ساتھ خدا تبارک و تعالیٰ بھی موجود ہے، خود اللہ بھی موجود ہے۔ اب کوئی کہے خدا کو نامکان، خدا کو مکان سے پاک ہے، خدا کو وجود سے پاک ہے، خدا کو وحدانیت سے وحدانیت کے حصے میں ہے، وہ کیسے جبریل کے ساتھ آ سکتا ہے؟ تو آپ اس جملے پر اس حدیث کو نوٹ کریں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندہ قریب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی شہادت سے بھی قریب ہوں، میں اس کے اتنا قریب ہوں کہ سمجھ لیں کہ وہ میرے سامنے ہے، میں اس کے سامنے ہوں۔ جب ایک مومن کے ساتھ خدا ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ معراج کو جائے تو اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور جب بات کی جاتی ہے صدیق اکبر کی، مکے سے چلے مدینہ، غار رسول کے اندر حضور تشریف فرما ہے صدیق اکبر کے ساتھ۔ آپ نے سنا ہوگا جب صدیق اکبر نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، کفار مشرکین کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو حملہ ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غم نہ کر ابو بکر، کندھے پہ ہاتھ رکھا، غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو خدا غار کے اندر اپنے محبوب کو اکیلا نہ چھوڑے، وہ معراج کی رات کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ معراج کی رات کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا صرف اور صرف جبریل کی بات نہیں، وہ رات کی بات
اس کی قدرت کا عالم کیا ہوگا؟ یا یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شے کو حکم دیتا ہے، اشارہ فرماتا ہے، وہ اپنے وجود میں آ جاتی ہے، وہ اپنے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کائنات تاجدار دو جہاں سرور و سلام حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ فرمایا کہ پاک ہے وہ اللہ کہ جو لے گیا اپنے خاص بندے کو رات رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہ پیاری مسجد ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، وہ پیاری مسجد جس کے ارد گرد، یہ نہیں کہا آپ نے سنو علماء فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں جاؤ تو مسجدوں کے اندر برکتیں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وہ برکتیں کیا ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد انبیاء کرام کی قبریں مبارک ہیں۔ ارے جو رسول کی قبریں اتنی بلند پایا ہو تو بتائے جو رسولوں کا بھی سردار ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ کہ جس مسجد کے مقام کو اللہ نے انبیاء کی قبروں سے بلند کر دیا تو بتائے وہ رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ رسول اللہ آپ کی قبر مبارک، آپ کی مزار مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا منظر کیا ہوگا؟ تو یہ تو دیگر انبیاء کی قبریں ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، اور وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ یعنی کہ نبی کی قبر میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ اگر وہ نبی کی قبر مسجد کے قریب ہو جائے تو مسجد میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ یہ تو انبیاء رسول ہیں، دیگر امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء کی مزار مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب ایک دریا تھا اور آپ کی قبر سے لگتے ہوئے پانی جو ہے وہ کھیتوں کے اندر جاتا تھا، اور جس کھیت میں جاتا تھا اس میں ہریالی کی ہریالی ہوتی تھی، اس میں ہریالی ہریالی ہوتی تھی۔ تو جو پانی آپ کی قبر سے لگ کے جاتا اس کھیت میں ہریالی باقی جو ہے وہ گنجان طریقے کی ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب ایسا کیا جائے کہ مرمر لگائے جائے، مرمر لگایا جائے اور اس قبر مبارک سے پانی ہوتا ہوا تمام لوگوں کے کھیتوں میں جائے۔ تو جب وہ مرمر لگایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے وہ ہوتا ہوا پانی جب کھیتوں میں گیا تو وہ سب کچھ آزاد ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کی قبر سے پانی مس کر کے کھیتوں میں جائے تو کھیتوں میں ہریالی ہو جائے۔ ارے جس رسول سے ہم امتیوں کا رشتہ ہے تو بتائے ہماری جنتی ہونے کا کیا دعویٰ ہوگا، ہمارا مقام کیا ہوگا اور ہماری ہریالی کیا ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو انبیاء رسول دیگر ہیں ان کی قبروں کے اندر اتنی برکتیں ہیں تو امام الانبیاء کی قبر انور کے اندر کتنی برکت ہوگی، امام الانبیاء کی قبر مبارک میں کتنی برکتیں ہوگی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر جلوہ گر گئے، بولیے سبحان اللہ۔ لوگ کہتے تھے کیا کہ انبیاء جو ہیں وہ زندہ نہیں مردہ ہیں، اگر وہ مردہ ہیں تو پھر مسجد اقصی میں کیسے موجود ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے نماز زندہ ہی پڑھتا ہے۔ آپ پڑھتا ہے، آپ زندہ ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مردے تو کیا نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب معلوم یہ ہوا کہ انبیاء رسول اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بعد
نبلاس کی کتاب ہے صفحہ نمبر 564، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، بڑے بلند پایہ بزرگ تھے. ان کے ذہن میں خیال آیا کہ روحانی بصیرت سے حضور کے معراج کا وہ جگہ دیکھوں جہاں پر حضور کے قدم مبارک لگے. روحانی بصیرت سے یہ اللہ نے اولیاء کو یہ مقام دیا ہے، یہ طاقت دی ہے کہ ان کی روحانی بصیرت، اندر کی بصیرت اتنی ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر عرش معلیٰ کا ہر ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، ہر وہ چیز دیکھ سکتے ہیں. یہ اللہ نے اولیاء کو دی. حضرت امام ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں حضور کے وہ جگہ دیکھوں جہاں پر حضور کے قدم لگے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں عرش معلیٰ سے گیا، عرش اعلیٰ سے بالا سے اعلیٰ مقام پر گیا. میں نے دیکھا کہیں پر بھی آپ کے قدم موجود نہیں ہے، اور پھر میں اس سے آگے چلا گیا. آپ فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی تو کسے ڈھونڈ رہا ہے اور تو کہاں پر جا رہا ہے؟ میں نے عرض کی یا مالک تعالیٰ میں اس مقام کو ڈھونڈ رہا ہوں جس مقام پر معراج کی رات کے حضور کے قدم مبارک لگے ہیں. آواز آئی غیب سے، اے ابو الحسن رفاعی تو واپس لوٹ جا، تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پر میرے آقا کے قدم مبارک لگے ہیں. تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پر میرے آقا کے قدم لگے ہیں. تو معلوم یہ ہوا امتی نبی کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی جیسا ہوں؟ امتی اولیاء جو ہے حضور کے امتی ہے نا، انبیاء تو نہیں ہے نا، اولیاء حضور کے امتی ہے نا. تو معلوم یہ ہوا امتی حضور کے قدم تک نہ پہنچ سکے اور پھر امتی یہ دعویٰ کرے کہ حضور میرے جیسے، حضور میرے جیسے. کہا یار اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا مالک تعالیٰ میں اس مقام کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر میرے آقا کے قدم لگے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی، فرمایا کہ تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو واپس لوٹ جا، کیونکہ جہاں پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اب امتی حضور کے قدموں تک نہ پہنچ پائے تو ان کے مرتبے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے مایوس ہو کر لوٹ گیا. تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی معراج کرائی کائنات کے اندر کسی چیز کو اور کسی شے کو اور کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بشر کو اس طرح سے معراج نہیں کروائی. پورے سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت کی نور کو دیکھا، آپ کی تجلیات کو دیکھا. انوار تجلیات کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر کھڑے ہو کر آپ کے دیدار سے مشرف ہوئے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا، بڑی سونی صورت میں دیکھا، قریب سے دیکھا. آج سورج کی روشنی ہمیں آنکھوں کو تپش دیتی ہے اور ہماری آنکھیں جو ہے وہ جھپکنے لگ جاتی ہیں، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نور سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار فرمایا. حضور نے اللہ تبارک تعالیٰ آمنے سامنے سے دیدار فرمایا. اور جب سدرۃ المنتہا پر جبریل امین رک گئے، جب وہاں پر رکے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل تو بتا تیری آرزو کیا ہے، تیری کوئی تمنا ہے؟ جبریل یہ جانتے تھے کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں. بولے سبحان اللہ. ایسا نہیں دو نواز سے بولے سبحان اللہ. حضور کو جانتے تھے جبریل امین کے اپنی امت سے بے پناہ پیار رکھتے ہیں. تو جبریل امین نے یہ نہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے جنت میں کوئی گھر بنوا دیجیے یا یہ کروا دیجیے، ہو نہ، بلکہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت محشر کے میدان پل صراط میں جب آپ کے گناہگار امتی پل صراط جو ہے وہ پار کرنے لگے، صرف مجھے میری اتنی آرزو ہے میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور پروں کو بچھانے کے بعد میرے پروں سے ہوتے ہوئے آپ کے گناہگار امتی پل صراط سے آسانی سے گزر جائے، آسانی سے گزر جائے۔ روایت میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ مقام دیا کہ اگر وہ جسے چاہے، وہ جسے جس طرح چاہے وہ اپنے امتی کو جنت میں بھیج سکتے ہیں، وہ جسے چاہے جیسے چاہے جنت میں بھیج سکتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت سے سب کچھ بے پناہ، اپنی رحمت کی، اپنی نعمت کی، بے پناہ علم کی، حکمت کی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی۔ تو فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کہتے ہیں وہ نہیں کہتے بلکہ خدا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جو فرماتے ہیں وہ نہیں بلکہ خدا فرماتا ہے، یعنی کہ رسول بولے تو خدا بولے، رسول چلے تو خدا تبارک و تعالیٰ کا وہ مقام ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم یہ دعا کریں کہ اس معراج کی وجہ سے، معراج کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ معراج ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم نبی کے چاہنے والے، نبی سے محبت رکھنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں ہمارے لیے، امت کے لیے تحفہ لے کر آئے، اور وہ ہے نماز کا تحفہ ہے۔ 50 نمازیں تھی، حضور علیہ السلام نے جا کر کم کروائی، حضور نے کم کروائی، اور ہمارے پاس 5 بچی ہیں۔ ہمارے پاس کتنی بچی ہیں؟ 5 نمازیں بچی ہیں، ہم 5 بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور سے ہم محبت رکھتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے ایک تحفہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی کو تحفہ دے اور اس کو بتا ٹھکرا دے تو بتائیں دینے والے کا دل کتنا دکھے گا؟ دینے والے کا دل کتنا دکھے گا؟ اس مالک نظر نے اپنے محبوب کے صدقے کے ذریعے سے، آپ کے صدقے سے ہمیں یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ آج امتی جو ہے نماز سے دور ہے، وہ اس تحفے کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں باقی سارے عمل چھوڑ دیں، جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ کس طرح گناہوں کے اندر ہوگا؟ نماز تو ایک ایسی عبادت ہے جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، میں خدا ہوں، میں مہربان ہوں، میں اپنے بندے پر مہربان ہو جاتا ہوں، اور جب وہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی یاد کرتا ہوں، میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یہ قریب تو ہم بات کرتے ہیں، ہم قریب بات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے قریب ہوتا ہے نا تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھے کہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن یہاں پر سمجھانے کے لیے گفتگو کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کے قریب اتنا ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں۔ جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آج جو لوگ ذلیل خوار ہیں، رسوا ہیں، کس وجہ سے دین کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، نماز چھوڑی، عبادت چھوڑی، فرض روزے چھوڑ دیے، حج چھوڑ دیا، اور دیگر جتنے بھی عبادتیں ہیں ان تمام کو تمام چھوڑ دیا، پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں۔ یہ نماز کا تحفہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں حضور کے صدقے سے ملا ہے، اور اس تحفے کو ٹھکرانے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے۔ جنت میں وہی جائے گا جو اس تحفے کو اپنے پاس سنبھال کر رکھے گا۔ یہ نماز جیسی عبادت ہے، دنیا کے اندر کوئی مال دولت یہ تمام کی تمام دنیا کے اندر لے جائے گی، اگر قبر میں جائے گی تو وہ نماز ہے۔ نماز سے سوال و جواب قبر میں بھی ہوگا، قبر میں پہنچتے ہی نماز کا بھی سوال ہوگا۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کی بارگاہ سے ہمیں یہ تحفہ ملا، ہم نے اسے ٹھکرا دیا؟ اب مجھے یہ بتائیں ہم کس طرح رسوا ہو کر اپنے خدا اور اس کے
حافظانہ جماعت کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ کے گھر سے سچی محبت رکھیں, دین اسلام سے سچی محبت رکھیں. یہی وہ ذریعہ ہے جو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہوگا. آج لوگ اپنے پیسوں کو, اپنے مال و دولت کو طرح طرح کے خرچات کے اندر خرچ کرتے ہیں. میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. وہاں پر ایک چیز ہے کہ وہاں پر مرغے لڑائے جاتے ہیں. مرغے لڑا کر وہ پیسے کھیلے جاتے ہیں. کوئی وہاں پر کتے لڑاتا ہے. اور یہاں پر یہ ہے شادیوں پر طرح طرح کے ناچ گانے کیے جاتے ہیں, ڈھول باجے بجائے جاتے ہیں, طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں. غیر شرعی جس کا حکم ہے جو حرام ہے, جو مسلمانوں کو یہ سہ بھی نہیں دیتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت کس لیے دی کہ ہم کتے کے لیے لڑائیں؟ ہم مال دولت کو اپنے مرغوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں, ہم مال دولت کو کجوری کے اوپر خرچ کرتے ہیں, اور اپنے مال دولت کو خوشیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں مال اس لیے دیا کہ پاک, اللہ نے مال اس لیے دیا یہ پاک مال کہ ہم اس کی بارگاہ کے اندر خرچ کریں, اس کی بارگاہ کے اندر خرچ کریں. آپ نے خرچ کرنا ہے تو محفل میلاد کریں, ذکر رسول کریں, یا کسی مدارس کے اندر خرچ کریں, یا کسی مساجد کے اندر خرچ کریں. تو آپ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ سے یہ تمنا ہے کہ دل کی یہ آرزو ہے کہ نماز پڑھتے جانا باجماعت ادا فرمائیں, اپنی مسجد کو اپنے آپ سے آباد فرما دیں. اور میری دعا ہے کہ جو اس مسجد کو آباد کرے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو بھی آباد فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنی میں معراج کو سمجھنے کی. یہ جوش و فکر والے یہ بیانات اس وقت کام آتے ہیں کہ جب بندے کے عمل میں آ جائے, بندے کے عمل میں آ جائے. تو آپ سے یہی گزارش ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں معراج کا یہ جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.